کہ خدا کے لیے ایک مہربانی کریں, آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ یار یہ جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اس بغیرت وسیم کو پکڑیں. میں نے نام بتا دیا, آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی, اور اس وسیم کو دیں. آج میں نے وسیم کا نام لے دیا ہے کیونکہ وہ ویڈیو وائرل کرنے سے باز نہیں آ رہا. یہ ساری ویڈیوز وسیم کے پاس ہے جو اس کا پارٹنر ہے. خدا کے لیے اس کو رگڑا دے دیں یار, اس بغیرت اور ویڈیو تاکہ لیک نہ کر سکے. یار وسیم کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ میرا تو کوسچن یہ ہے کہ وسیم کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے ان کی. چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اوے کوئی ایسی لیجسلیشن کر جاؤ. اللہ نے آپ لوگوں کو اقتدار دیا ہے, خدا کے لیے کچھ ایسا کر جائیں تاکہ آپ بھی سرخرو ہو سکیں, اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز. ناظرین کرام, حالیہ میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول کا جو پرنسپل ہے وہ درندہ بن جاتا ہے. نئی اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا بچوں کو انصاف ملا؟ کیا اس کی دوسری برانچ جو ہے وہ سیل کی گئی؟ آخر وہ ویڈیو جو ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر زینت بن چکی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا دی گئی ہیں, اور اس گند کو ایسا پھیلایا گیا کہ جو فیملی ہے وہ بیچاری ناقابل برداشت ہے وہ ویڈیوز. آخر وہ کس نے پھیلائی؟ بندہ تو اریسٹ ہوا ہے, وہ پرنسپل تو پکڑا گیا ہے, وہ ویڈیوز کس نے پھیلائی؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں فرقان شاہ صاحب سے. آئیں باقی کی تفصیلات آپ لوگوں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سوشل میڈیا کے اوپر انہی بچوں کو, جن بچوں کی آپ بات نہیں کرتے تھے, اب ان بچوں کو ننگا کر دیا گیا. آپ سوچ لیں آپ نے اس کے اوپر بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ بھائی بولنا ہے. میں نے تو اس بغیرت وسیم کا نام بتانا ہے آج کہ اس کو ریسٹ کرے. سائبر کرائم جو ویڈیوز لیک کر رہا ہے اس کا بیڑا غرق کرے. میں تو اس لیے نہیں بول رہا تھا, لیکن ایک آپ کے پروگرام میں چیز واضح کر دوں کہ یہ صرف ایویں لوگ بچیوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ صرف بچیاں نہیں ہیں, یہ باہر سے بھی عورتیں منگوا کے جو بھی ان بیچاریوں کا ساتھ لین دین کر کے, تو یہ ان کو بھی یوز کرتا تھا, ان کی بھی ویڈیوز بناتا تھا. سائبر کرائم پتہ نہیں کیوں ایکٹیو نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا سائبر کرائم کے افسران سے کہ خدا کے لیے ایک مہربانی کریں, آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے کہ یار یہ جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اس بغیرت وسیم کو پکڑیں. میں نے نام بتا دیا, آپ کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی, جو اس کا پارٹنر ہے. یار یہ ایویں خواتین کی ویڈیوز لیک کر رہا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس بغیرت کو کہیں کہ یہ ویڈیوز لیک نہ کرے. اگر آپ اس کو نہیں پکڑیں گے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز لیک کرتا رہے گا. اور میری پنجاب گورنمنٹ سے التماس ہے, اس کا دوسرا سکول کیوں نہیں بند کر رہے؟ دوسری برانچ بھی نہیں سیل کر رہے, اوپر سے جو 8 اور 9 اور 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں کلاسز میں. شاہ جی وہ کیمرے جو ہیں وہ وسیم کو ان کی پروسیسنگ دی ہوئی تھی, اس کے موبائل میں آن رہتے تھے. جب یہاں پہ پرنسپل گندا کام کرتا تھا تو وہ بندہ لائیو دیکھ رہا ہوتا تھا. یہ دونوں ملے ہوئے تھے, یہ اس کا پارٹنر ہے ہر گناہ میں, ہر بری چیز میں. اس کو پولیس کیوں نہیں شامل تفتیش کر رہی؟ اگر پولیس کو اس سے ڈر لگتا ہے تو سائبر کرائم اسے اریسٹ کر لے. سائبر کرائم مہربانی کرے, یہ وسیم کو پکڑے. کیا وہ ویڈیو وائرل نہیں کر رہا؟ یہ ویڈیو وائرل کرنا یا تو بتا دیں جائز ہے, تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, میں خود لوگوں کو کہہ دوں گا کہ جی سائبر کرائم اس کا مائنڈ نہیں کرتا, آپ کریں جتنی ہو سکتی ہیں, لیکن یار ایسا نہ کریں خدا کے لیے پلیز. شاہ جی ابھی تک 18 ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں, اور اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہیں. لیکن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پرنسپل ہے اگر وہ گندا غلیظ کام کر رہا ہوتا تھا, ٹیچر کوئی بھی انٹر ہوتی ہے تو بچے اور بچیاں ویسے ہی نکلتے تھے, لیکن کوئی ایکشن لینے کو تیار ہی نہیں تھا. یار یہ ہمارے معاشرے میں نا بہت زیادہ برائی پھیل گئی ہے. لوگ کہتے ہیں جس کی تکلیف ہے نا وہ جانے اور وہ جانے. ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی کر رہے ہیں لوگ. یہ مہربانی کریں, ایسا ظلم نہ کریں, ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں, ایسی دفعات لگائیں, اس میں ایسی ہینیس دفعات لگائیں کہ یہ تا حیات باہر نہ آ سکے. وہاں پہ سارے شریف لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, تو وہ کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ لینے سے پہلے ڈرتا ہے. تو ایسا کچھ کریں کہ خدا کے لیے ایسی اس کو سزا دے قرار واقعی کہ آئندہ کوئی, اور اس وسیم کو دے. آج میں نے وسیم کا نام لے دیا ہے کیونکہ وہ ویڈیو وائرل کرنے سے باز نہیں آ رہا. یہ ساری ویڈیوز وسیم کے پاس ہے جو اس کا پارٹنر ہے. خدا کے لیے اس کو رگڑا دے دیں یار, اس بغیرت اور ویڈیو تاکہ لیک نہ کر سکے, اور اس پہ ایسا مقدمہ بنائیں کہ اسے ایسی قرار واقعی سزا ملے کہ دنیا میں کوئی اور بغیرت ایسی جرت نہ کر سکے. آپ نے وہ 17-18 ویڈیوز میں کوئی ویڈیو دیکھی ہے؟ میں نے نہیں دیکھی گئی. اس ویڈیو میں سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں, جو ٹیچرز ہیں,
وہ خود یہ سب کچھ کروا رہے تھے. یار بکواس کرتے ہیں, بچیوں کے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, بغیرت آدمی ہے, پتہ نہیں ان کو نشاور چیز پلاتا تھا کوئی. یہ بد کردار آدمی ہے ارسلان جو مولوی ہے. ادارے کیوں بھی چپ ہیں؟ اس کا دوسرا اسکول بھی اوپن ہے, وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. یار وسیم کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ میرا تو کوسچن یہ ہے کہ وسیم کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے ان کی؟ چھپا پڑا ہے. ایویں چھپا پڑا, اداروں سے تگڑا کوئی نہیں ہے. ادارے 7 سرنگوں سے نکال لیتے ہیں ایسے لوگوں کو. وسیم نے یہ سارا کچھ جو ڈیٹا ہے, بچیوں کا ڈیٹا جو ہے, اس نے اس کے پکڑے جانے کے بعد کیوں پھیلایا؟ پہلے بھی تو پھیلا سکتا تھا. اس نے اس لیے پھیلایا, وہ اس کا ساتھی ہے, اس کا رائٹ ہینڈ ہے, تاکہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہ دے. چند لوگ جو اس وقت گواہی دینے کے موڈ میں تھے, اس نے ان کے اوپر ایک دہشت ڈال دی ہے کہ دیکھو, اور جو دوسرے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے, ان کو بھی خاموش کر دیا. اس سارے معاملات میں یہ پرنسپل پکڑا کیسے گیا؟ آخر ان 18 ویڈیوز میں سے کسی بچی نے گھر جا کے بتایا ہے, یہ پکڑا کیسے گیا؟ کس نے سب سے پہلے آگے پہل کی؟ اس بچی کا میں نام نہیں لے سکتا, بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. کسی بچی نے جرت کی ہے. والدین سے التماس ہے کہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کو اپنا دوست بنائیں, اور خدارہ ایسا کچھ کریں کہ بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اب یہ بھی بھیڑیے بن گئے ہیں, جو سکول ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے بچیوں کے لیے. اسکولوں میں ابھی بھی پرنسپل جو ہیں بچیوں کے اسکولوں میں, وہ بھی مرد حضرات ہی ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں مرد ہونے نہیں چاہیے. یہ لیجسلیشن تو حکومت نے کرنی ہے, میں نے آپ نے تو نہیں کرنی. اسکول کا نام لے رہے ہیں آئے دن اس ملک پاکستان میں, جیسے سلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, وہاں پہ 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر لیا جاتا ہے. ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, تو اسکول کے اندر ایک مالی کو بھی جو ہے وہ مردانہ یعنی کوئی بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ لاگو نہیں ہونا چاہیے بہت پہلے کا. مالی کو اسکول ٹائم میں جانا ہی نہیں چاہیے. سیکورٹی گارڈ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسکول کا پرنسپل مرد نہیں ہونا چاہیے. میں تو چیخ کے کہہ رہا ہوں, اوے کوئی ایسی لیجسلیشن کر جاؤ. اللہ نے آپ لوگوں کو اقتدار دیا ہے, خدا کے لیے کچھ ایسا کر جائیں تاکہ آپ بھی سرخرو ہو سکیں, اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں کہ اس طرح کے گناہ ہو رہے تھے اور ہم نے یہ لیجسلیشن کر دی ہے, ایسا قانون بنا دیا ہے کہ اب ایسے نہیں ہو سکتا. ہیں شاہ جی, والدین جو ہیں وہ پیچھے جا کے اس کیس کی پیروی کریں گے کہ نہیں کریں گے ان ویڈیوز کے بعد؟ بھائی کیسے کریں گے یار, کوئی پاگل ہے کرے گا؟ یہ بندہ رہا ہو جائے گا. یہ آیا لے, یہ پہلے سندھ میں بھی اسی طرح کے ارسلان جو ہے اسی طرح کے واقعے میں اس کو وہاں سے جوتے مار کے نکالا تھا. اب اس نے یہاں پہ کیا, یہاں سے نکلے گا بڑی حد شیخوپورہ میں نہیں کرے گا, آگے کر لے گا, گجرانوالا کر لے گا, کاموں کی چلا جائے گا, کسی اور شہر میں چلا جائے گا, کسی اور کی بچیوں کی عزت خراب کرے گا. یہ تو پھر اس میں گناہ گار حکومت بھی ہوگی, ادارے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کو لگام نہیں ڈالی. کیا ہونی چاہیے شاہ جی, کیا آپ کے حوالے سے کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی؟ سرعام پھانسی, اس سے کم کوئی سزا قابل قبول نہیں ہے. وہ سزا بتا رہے ہیں جو ادارے دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ حکومت لیجسلیشن کرے, ایسی دفعات لگائے, 25 سال یہ باہر نہ آئے. اگر سزائے موت نہیں دے سکتے, میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی اور کرے گا. پیغام ان بچیوں کے والدین کو جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی, افسوس تو ہے, اور افسوس ملک پاکستان کے بہت سارے اداروں کے اوپر بھی ہے. اگر وہ ویڈیوز دیکھی, اگر میں ہوتا, آپ ہوتے, یا کوئی بھی ہوتا, تو اگر ہماری ماں بیٹی کے ساتھ یہ واقعات ہوتے تو کیا ہم بھی اسی عزت کے ساتھ چپ رہتے؟ اللہ نہ کرے یہ واقعہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو. وہ بچیاں ہماری بچیاں, وہ خواتین ہماری بہنیں ہیں جن کے ساتھ ایسا بے غیرتی کا جرم ہوا, تو میں تو کہوں گا ایسے لوگوں کا کیما کر دینا چاہیے. اگر میرے پاس اقتدار ہوا, اگر اللہ کی رضا ہوئی, تو ایسا قانون بناؤں گا کہ اس طرح کا جرم کوئی بے غیرت نہیں کر سکے گا. تماس ہے ڈی پی او شیخ پورہ سے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے جو کبھی بھی کسی کے بھی بچوں کے بارے میں ایسا سوچیں بھی نہ. کیونکہ بڑے افسوس کی بات ہے, جو کیمرے اسکول کے اندر لگے ہوئے تھے, انہی کیمرے کی ایکسیس لائیو کسی اور کو دی ہوئی, اور ایکسیس دینے کے بعد اس کو لائیو وہ مناظر بھی دکھاتا رہا کہ میں ان بچیوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اور وہ غلیظ بندہ جو ہے وہ دیکھتا بھی رہا, ان کو سیو بھی کرتا رہا. آخر وہ ڈیٹا سیف ہوا, وہ ڈیٹا جب تک اس بندے کے پاس سیف تھا, اس نے اب آ کر پھیلایا. اب وہ والدین بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, کیا کریں, جا کے بتائیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے یا میری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. افسوس ان اداروں کے اوپر ہے جنہوں نے اس مولوی کو بھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لیکن اس بندے کو سزا تک نہیں دی. اس بندے کو تو ویسے جان سے مار دینا چاہیے. شاید کوئی بندہ بھی ان میں سے ایسا نکلے جو اس کو اس کیفرے کردار تک پہنچائے.
اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. اور ان بچیوں سے بھی, ان ماؤں سے, ان بہنوں سے یہ میری التماس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نا خود بتایا کریں, خود بتائیں کیا بیڈ ٹچ ہے, کیا صحیح ٹچ ہے. یہ نہ دیکھیں یہ میرا ٹیچر ہے یا میرا کچھ بھی ہے, کیونکہ آج کے دور میں حیوانیت جو ہے نا بڑی آگے نکل گئی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.